السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا کے سامنے موجود ہوں، ایک نئی جرنی کے ساتھ، ایک نئی اسٹرگل کے ساتھ۔ آج میں ایک ویڈیو سیریز شروع کر رہا ہوں، ایک انٹرویو سیریز شروع کر رہا ہوں، جو کہ انیشیٹو ہے سر ریحان اللہ والا صاحب کا، اور اس میں نے کچھ انٹرویو کنڈکٹ کرنے ہیں ڈفرینٹ لوگوں کے۔ آج اس سیریز کا میرا پہلا انٹرویو ہے اور میرے ساتھ موجود ہیں رحمت علی بھائی امپاورمنٹ والا، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، آرڈنری پرسنالٹی ہیں، اور ہم سب کے لیے ایک یعنی مشعل راہ کہہ سکتے ہیں، ایک انسپریشن ہے۔ چلیں اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے رحمت بھائی سے پوچھتے ہیں، ان کا حال احوال لیتے ہیں۔ السلام علیکم رحمت بھائی، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام رضوان بھائی، الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ السلام علیکم۔ آپ سے پہلے بھی ایک دفعہ بات ہوئی تھی اور آپ کی شخصیت نے مجھے کافی متاثر کیا تھا، اور میں نے یہ اسی ٹائم سوچا تھا کہ میں انشاءاللہ ایک دن آپ کا انٹرویو لوں گا۔ میری بھی پرسنل خواہش تھی جو کہ آج پوری ہوئی۔ تو میں آپ سے آپ کا مختصر سا تعارف لینا چاہوں گا۔ ویسے تو آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ایک مشہور پرسنالٹی ہیں، اور آپ کی ویڈیوز ہم سب دیکھتے رہتے ہیں۔ میں خاص طور پہ ابھی آپ کا تھوڑی دیر پہلے ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، تو آپ کا ایک انٹروڈکشن چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کو اپنا چھوٹا سا انٹروڈکشن دیں۔ جی بہت شکریہ رضوان بردر، اس عزت افزائی کا میں اس قابل نہیں ہوں۔ میں آپ کے آڈینس کے لیے میں اپنا انٹروڈکشن دوں تو میرا نام سید رحمت علی شاہ ہے۔ فیس بک کے دوست مجھے رحمت امپاورمنٹ والا کے نام سے جانتے ہیں۔ میرا تعلق کراچی سے ہے، میں کراچی میں ہی پیدا ہوا ہوں اور کراچی سے مجھے بہت محبت ہے۔ اس کے علاوہ میری ایکیڈیمک کوالیفیکیشنز کی بات کریں تو میں انٹرمیڈیٹ ان کامرس ہوں، اور میری نیچر کی بات کریں تو میں ایک ایکسٹروورٹ ہوں۔ مجھے لوگوں سے ملنا جلنا، ان سے بات چیت کرنا، انہیں اپنے بارے میں بتانا، ان کے بارے میں سننا مجھے بہت پسند ہے، جس کو سوشلائزنگ بھی کہتے ہیں۔ یہ میری ہابی بھی ہے اور مجھے پسند بھی بہت ہے۔ اس کے علاوہ میں آن لائن گیمنگز کھیلنا پسند کرتا ہوں، خاص طور پر پب جی۔ اس سے مجھے بہت ایکسائٹمنٹ ملتی ہے۔ اس کے علاوہ مجھے انگلش کی پریکٹس کرنا بہت پسند ہے، یہ بھی میری ایک ہابی ہے کہ میں انگلش کو اپنی بہتر بنانے کے لیے میں اپنے فارغ وقت میں اس کی پریکٹس کرتا رہتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ میری فلوئنسی اتنی ہو جائے کہ میں ایک فارنر سے انگلش میں بہتر انداز میں بات کر سکوں۔ اس کے علاوہ میں ایک فوڈ فاؤنڈر ہوں، مجھے کھانے پینے کا بہت شوق ہے، خاص طور پر چٹپٹے کھانے جو کہ کراچی کی پہچان بھی ہیں۔ خاص طور پر مجھے چکن بریانی کھانا بہت پسند ہے، اور میری والدہ کے ہاتھ کی جو چکن بریانی ہوتی ہے وہ میری سب سے آل ٹائم فیوریٹ آپ کہہ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ میں ایک انٹرویور ہوں، میں سر ریحان فاؤنڈیشن کے بہاف پر میں انٹرویوز لیتا ہوں، اور آپ جیسے دوستوں کے انٹرویوز کرتا ہوں، آپ جیسے دوستوں کی لائف سے میں سیکھتا ہوں۔ اور اس کے علاوہ میں اگر بات کروں تو مجھے ایک ڈسیبلٹی ہے، جس کی وجہ ایک بیماری ہے جس کو کہتے ہیں آسٹیوجینیسس امپرفیکٹا۔ آسٹیو مینز بون، جینیسس مین جینیٹیکل ڈیزیز، اور امپرفیکٹا مینز ناٹ پرفیکٹ۔ تو اس بیماری میں ہوتا یہ ہے کہ جب بچہ اس دنیا میں آتا ہے تو اس کا جو اسکیلیٹن ہوتا ہے، جو اس کی بونز ہوتی ہیں، وہ ریلیٹیولی ویک ہوتی ہیں بنسبت عام بچے کے۔ تو ویک بونز کے ساتھ جب اس دنیا میں بچہ آتا ہے تو اس کا رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ اس کو فریکچرز ہوتے رہتے ہیں بچپن میں، جس کی وجہ سے وہ چلنے پھرنے سے رہ جاتا ہے اور کھڑا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کی بیک بون، اس کی ٹانگیں، اس کے بازو اس طرح کی اس کو سپورٹ فراہم نہیں کر رہے ہوتے جس طرح ایک عام بچے کو سپورٹ فراہم کر رہے ہوتے ہیں۔ تو میں بھی چل پھر نہیں سکتا، میں کھڑا نہیں ہو سکتا، میں ویل چیئر یوز کرتا ہوں۔ لیکن اس بیماری کی وجہ سے میں نے جو ہے وہ اپنی زندگی کو میرے کوئی سٹاپ نہیں لگا ہے۔ میرے والدین نے میری ایسی تربیت کی، ایسی پرورش کی کہ میرے اندر کانفیڈنس، بے پناہ کانفیڈنس ہے۔ میں مینٹلی طور پر بہت سو سے بہت آگے ہوں، کیونکہ کانفیڈنس جو ہوتا ہے وہ آپ کو گھر سے ملتا ہے۔ میرے والدین نے مجھے تعلیم دلوائی، شعور دلوایا، اپنی جوانیاں مجھ پر خرچ کی، جس کا میں بہت مشکور ہوں ان کا، اور اللہ کا بڑا احسان ہے کہ ایسے والدین اللہ نے مجھے عطا کیے۔
جنہوں نے مجھے تعلیم و شعور دلوایا، جس کی وجہ سے آج میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں اور آپ میرے بارے میں اتنے اچھے الفاظ استعمال کر رہے ہیں. یہ سارا صحرا جو ہے میرے والدین کو جاتا ہے. تو انہوں نے مجھے کانفیڈنس دیا، تو اس لیے اس لیے میں آج اس مقام پر ہوں. اس کے علاوہ میرا جو پیشن ہے اور یا جو میرا موٹیو ہے کہ میں اس ٹیکنالوجی کو یوز کرتے ہوئے، جو کہ آج کے دور میں انٹرنیٹ کی ٹیکنالوجی ہمارے پاس ہے ایز اے بلیسنگ، کیونکہ آج پام پہ جو ہمارے ہے وہ ورلڈ ہے اور گلوبلائزیشن کا دور ہے. ایک ٹیپ پر جو ہے وہ گروسری آپ کے دروازے پہ آ جاتی ہے، گاڑی آپ بلوا لیتے ہیں. تو اس ٹیکنالوجی کو یوز کرتے میں چاہتا ہوں کہ اپنے لیے ایک ریموٹ جاب حاصل کروں، ایسی جاب جس کے لیے مجھے گھر سے باہر جانا نہ پڑے اور اپنے لیونگ روم اسپیس پہ اپنے کمفرٹیبلٹی کے درمیان میں اس جاب کو کر سکوں اور اپنے لیے روزگار کا سامان کر سکوں. تو اسی تک و دو میں آج کل میں لگا ہوا ہوں، اور یہ میرا چھوٹا سا تعارف ہے آپ کے لیے. اچھا، میری آپ سے ایک بات ہوئی تھی کہ آپ کراچی کے علاقے محمود آباد کے رہنے والے ہیں. تو کراچی، کیونکہ کراچی کا میں بھی رہنے والا ہوں، اور آپ جانتے ہیں کراچی ایک بہت بڑا شہر ہے، اور جتنا بڑا کراچی ہے اتنے بڑے تو دنیا میں ملک ہوا کرتے ہیں. تو میرا کبھی محمود آباد جانا نہیں ہوا. میں ویسے کراچی میں بہت علاقوں میں گھوما ہوں، بہت جگہ گیا ہوں، تقریباً آدھے سے زیادہ کراچی میں ڈسکور کر چکا ہوں، لیکن کبھی محمود آباد جانا نہیں ہوا. تو اپنے علاقے کے بارے میں کچھ بتائیں، آپ کا علاقہ کیسا ہے، اور وہاں لٹریسی ریٹ کیا، وہاں کے لوگ کیسے ہیں، اور کس طرح کا انوائرمنٹ ہے. تھوڑا اپنے علاقے کے بارے میں بتائیں. اچھا، میرے علاقے کے بارے میں آپ کو بتاؤں تو یہ ایک ایسا علاقہ ہے جہاں پر آپ کو کالونیز بھی ملیں گی، یہاں پر آپ کو فلیٹس بھی ملیں گے، یہاں پر آپ کو تقریباً بنگلوز بھی ملیں گے. تو بہت ہی مکس یہاں پر آپ کو کمیونٹی ملے گی. تو کہیں پر بہت زیادہ لٹریسی ریٹ، آپ جیسے جس علاقے میں رہتا ہوں یہاں پر فلیٹس بہت ہیں. محمود آباد نمبر 1 میں رہتا ہوں، یہاں پر فلیٹس بہت ہیں، اونچی اونچی 6 8 منزلہ بلڈنگز ہیں، نیچے پوش دکانیں ہیں، اور کھلی گلیاں ہیں آپ کو ملیں گی، روڈز ملیں گے. لیکن اگر آپ یہاں سے محمود آباد چنیسر گوٹ کی طرف جائیں گے تو وہاں پر آپ کو کالونی اور وہ جو کچی بستی ٹائپ ہے وہ آپ کو مل جائے گا، جہاں پر آف کورس لٹریسی ریٹ اتنا نہیں ملے گا آپ کو. لیکن جس علاقے میں رہتا ہوں محمود آباد، یہ 1 نمبر سے 6 نمبر تک جو علاقہ ہے، اس میں آپ کو تقریباً آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ گلستان جوہر کی کسی علاقے میں آپ گھوم رہے ہیں، کیونکہ فلیٹس ہی فلیٹس ہیں اس علاقے میں. تو بہت اچھا علاقہ ہے، ضرورت کی ہر چیز آپ کو گلی کے باہر مل جاتی ہے، روڈز پر ہر قسم کی دکانیں، خاص طور پر فوڈ کی دکانیں آپ کو ہر جگہ ملیں گی، جو کہ میرا فیوریٹ ہوتا ہے. بزنس ہے کہ بھائی فوڈ ضرور میں ہونا چاہیے کہیں نہ کہیں جائیں تو فوڈ، گروسری، ہر چیز آپ کو جو ہے وہ یہاں پر بائی واکنگ ڈسٹینس آپ کو اویلیبل ہے. ہاسپٹلس، کلینکس، جی فارمیسیز، یہ سب کچھ آپ کو جو ہے وہ اس علاقے میں ملے گا. تو ایک بہت ہی زبردست علاقہ ہے رہنے کے لیے، اس لیے بہت مہنگا علاقہ بھی ہے رہنے کے لیے. جی جی بالکل، آپ نے صحیح. جی جی جی. اصل میں لوگوں کا ایک پرسیپشن ہوتا ہے کہ بہت سے علاقے ایسے ہیں جو لوگ اپنا ایک پرسیپشن بنا لیتے ہیں کہ یہ علاقہ ایسا ہے، یہ علاقہ ایسا ہے، صدر ایسا ہے، کلفٹن ایسا ہے. تو ایسا نہیں ہوتا ہے. ہر علاقے میں ایک کیا کہتے ہیں وہ سیگمنٹیشن ہوتی ہے، یعنی طرح طرح کے لوگ رہتے ہیں، طرح طرح کی بلڈنگز ہوتی ہیں، طرح طرح کی یعنی. تو آپ نے اچھا بتایا. اس کے علاوہ میں آپ سے ایک سوال اور پوچھنا چاہوں گا. جس طرح آپ نے اپنے نام کے اندر امپاورمنٹ والا لگایا ہوا ہے، تو اس کے پیچھے کیا مقصد ہے، اور آپ کس طرح لوگوں کو امپاور کر رہے ہیں، اور کیا آپ کے آگے ویژن کیا ہے امپاورمنٹ میں، کس طرح سے آپ لوگوں کو امپاورمنٹ دینا چاہتے ہیں. جی، بہت اچھا سوال پوچھا آپ نے. اس کے بارے میں بتاؤں کہ جو بھی سر ریحان سے کنیکٹ ہو جاتا ہے تو سر ریحان اس شخص کی کیپیبلٹیز، ابیلٹیز کے مطابق اور اس کا فیوچر دیکھ کر، جو کہ فیوچر میں کس فیلڈ میں بہتر طور پر اپنی خدمات انجام دے سکتا ہے، کون سی پرابلم سالو کر سکتا ہے، یہ میں کہوں گا کہ کون سی وہ پرابلم سالو کر سکتا ہے فیوچر میں 10 سال 15 سال میں. تو اس کو دیکھ کر، کیونکہ سر ریحان ایک فیوچرسٹک قسم کے انسان ہے، تو وہ پھر اس شخص کو ایک ٹائٹل دے دیتے ہیں، اپنے اسٹوڈنٹ کو ایک ٹائٹل دے دیتے ہیں
تو وہ ٹائٹل اس اسٹوڈنٹ کو یاد دلاتا رہتا ہے کہ آپ نے اس مقصد کے لیے لگے رہنا ہے تگ و دو میں. تو یہ ٹائٹل سر ریحان نے مجھے دیا کہ کیونکہ میں ایک ڈسیبل پرسن ہوں، تو سر ریحان نے مجھے کہا کہ نہ صرف آپ نے اپنی امپاورمنٹ کے لیے کام کرنا ہے، اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ کرنا ہے، سیلف سسٹینیبل کرنا ہے، بلکہ آپ نے پاکستان میں موجود دیگر لاکھوں ڈسیبل پرسنس کی امپاورمنٹ کے لیے بھی کام کرنا ہے. تو یہ امپاورمنٹ والا ٹائٹل آپ کو یاد دلاتا رہے گا کہ آپ کا مقصد کیا ہونا چاہیے. تو یہ پھر میں نے اپنے ساتھ امپاورمنٹ والا لگایا ان کی ریکمنڈیشن پہ، جس ٹائٹل کو میں بہت انجوائے کر رہا ہوں، اور ایک یونیک ٹائٹل ہے، لوگوں کو یاد رہنے والا ٹائٹل ہے، اور میری ایک پہچان بن گیا ہے فیس بک پر، انٹرنیٹ پر، جس کو میں بڑا انجوائے کر رہا ہوں. اور امپاورمنٹ میں کس طرح کر رہا ہوں، میری کوشش ہوتی ہے کہ جو بھی ڈسیبل پرسنز میرے کانٹیکٹ میں آئیں میں ان کو جی کانفیڈینس دوں. میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ان کو کیمرہ شائنس ان کی دور کروں اور ان کو بات کرنے پر آمادہ کروں کہ وہ آن لائن آئیں، مجھے انٹرویو دیں، مجھ سے بات کریں، اپنی ڈسیبلٹی کے بارے میں بات کریں. کیونکہ سر ریحان کے مطابق جتنا ہم کسی چیز کو ڈسکس کرتے ہیں تو اتنا وہ چیز ہمیں آسان ہو جاتی ہے ہمارے لیے، اور اس کے بہت سارے اس کو حل کرنے کے، اس پرابلم کو حل کرنے کے طریقے ہمیں ملتے ہیں. تو ڈسکشن از دا کی. تو میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ڈسیبل لوگوں کو کانفیڈینس دوں، ان کو کیمرہ پر آنے کے لیے راضی کروں، ان سے انٹرویو لوں، اور پھر اس کے بعد جو بھی طریقے ہوں جن سے ان کو امپاور کیا جا سکے انہیں وہ راہ دکھاؤں، اویئرنیس کریٹ کروں، آن لائن ارننگ کے بارے میں انہیں اویئرنیس دوں. تو یہ چیزیں میں آج کل کر رہا ہوں، اور میری کوشش ہے کہ میں اپنی طرح دیگر ڈسیبل لوگوں کو بھی امپاور کروں. جی، آپ کی بات میں ایک چیز میں ایڈ کروں. میں اکثر یعنی کوئی بھی انسان ہے کسی بھی طرح کا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسا بھی بنایا، تو یعنی ہر انسان کی ایک ویلیو ہے. میرا اپنا جو پرسیپشن ہے، ہر انسان کی ایک ویلیو ہے، اس کو ایکول رائٹ ملنے چاہیے. میں جس علاقے میں رہتا ہوں ملیر میں، تو میں اکثر یہاں دیکھتا ہوں بہت سے لوگ جھوپڑ پٹی میں اور ایک قسم پرسی کی حالت میں 21ویں صدی میں رہ رہے ہوتے ہیں. تو ان کا بھی حق ہے کہ وہ اچھے گھروں میں رہیں، اچھے علاقوں میں رہیں، اور یعنی اچھی تعلیم حاصل کریں. ایک یعنی ایکول رائٹ ان کو بھی ملنے چاہیے. تو آپ کی بات سے بالکل میں ایگری کروں گا. تو اسی سوال میں ایک اور سوال جوڑتے ہوئے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو امپاورمنٹ ہے، آپ امپاورمنٹ میں یہ آپ کا ویژن کیا ہے؟ آپ یعنی ایک آپ کی آواز کٹ گئی تھی اینڈ میں سن نہیں پایا. آپ کو سوال دہرائیے گا. جی جی، میں ریپیٹ کر دیتا ہوں. میں یہ کہہ رہا تھا کہ میں ملیر میں رہتا ہوں. تو ملیر میں میرے گھر کے پاس کچھ جھوپڑ پٹیاں اور اس طرح کے علاقے ہیں جہاں لوگ جو ہے قسم پرسی کی حالت میں، ایک غریبی میں، ایک جھوپڑی میں، کچی جھوپڑی میں، بغیر بجلی کے اور بغیر سہولیات کے گندے ماحول میں رہ رہے ہوتے ہیں. اور یعنی میرے اپنا پرسیپشن ہے کہ کوئی بھی انسان ہے، وہ اس کو اللہ تعالیٰ نے کیسا بھی بنایا ہے، غریب ہے، امیر ہے، اس کو ایکول رائٹ ہے. اس کو ایک ایکول رائٹ ملنے چاہیے اور اس کو لانے کا حق ہے. تو اسی حوالے سے جس طرح ابھی آپ نے مجھے بتایا، تو اس سوال میں ایک مزید سوال ایڈ کرنا چاہوں گا اور آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جو آپ نے امپاورمنٹ کیا ہے، یعنی لانگ ٹرم آپ کا گول کیا ہے؟ آپ یعنی اپنی زندگی کیسے بہتر بنانا چاہتے ہیں، اور اس سے لوگوں کے کیا کام آنا چاہتے ہیں، کہ اس کا آپ کا ویژن کیا ہے اس میں آپ کا؟ جی، بہت اچھا سوال پوچھا آپ نے. میرا لانگ ٹرم گول یہی ہے کہ میں سیلف سسٹینیبلٹی حاصل کر لوں، یعنی کہ میں اس قابل بن جاؤں کہ میں خود پیسہ کمانے لگ جاؤں. اتنا پیسہ، اتنا میں ارن کروں کہ مجھے کسی کی ضرورت نہ ہو کہ کوئی میری دیکھ بھال کرے پیسوں کے لحاظ سے، اور میں خود سیلف سسٹینیبل ہو جاؤں. یہ ایک میرا گول ہے. اس کے لیے میں ریموٹ جابس کی تلاش میں ہوں،
اور ریموٹ جاب جس کا آج کل سر ریحان بھی بہت پرچار کر رہے ہیں، ایڈورٹائز کر رہے ہیں کہ ریموٹ جابس ہر پاکستانی کو حاصل کرنی چاہیے اور ڈالرز میں ارن کرنا چاہیے. تو میں بھی اسی تگ و دو میں ہوں، اور ابھی شروعات ہے. میں بالکل یہ کہوں گا کہ ابھی شروعات ہے میری، اور میں بالکل زیرو سے شروع کر رہا ہوں. تو میرا گول یہی ہے کہ میں جو ہے وہ سیلف سسٹینیبل ہو جاؤں، اتنا کما سکوں کہ ایک بہت بڑا گھر لے لوں، اپنے والدین کے قدموں میں زندگی کی ہر خوشی میں لا کر رکھ دوں. یہ میرا الٹیمیٹ گول ہے. اور اسی طرح جو ہے وہ میں چاہتا ہوں کہ میری طرح جو لاکھوں اور ڈسیبل پرسنز ہیں ان کا بھی زندگی کا یہی گول ہو کہ وہ سیلف سسٹینیبل ہو جائیں، وہ ارننگ کے قابل ہو جائیں. کیونکہ اگر کسی کو جسمانی ڈسیبلٹی ہے تو وہ مینٹل ڈسیبل تو نہیں ہے. مینٹل تو وہ اتنا ہی شارپ ہے جتنا ایک عام پرسن ہو سکتا ہے جو کہ ڈسیبل نہیں ہے. تو مینٹلی، بلکہ ہم جو ڈسیبل پرسنز ہوتے ہیں ان کا جو مائنڈ ہے وہ زیادہ شارپ ہوتا ہے. یہ دیکھا گیا ہے کہ ان کے مائنڈ پاور ان کے پاس زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ ان کو دیگر کچھ کاموں میں اپنا مائنڈ کھپانا نہیں پڑتا ہے جو کہ نارمل پرسنس کو کھپانا پڑتا ہے. تو پھر ان کا جو مائنڈ ہے وہ زیادہ شارپ ہوتا ہے، زیادہ فریش ہوتا ہے، زیادہ نالج گین کرنے والا ہوتا ہے. تو پھر مجھے لگتا ہے کہ ان کو اپنا مائنڈ زیادہ یوز کرنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ نالج حاصل کرنی چاہیے. اور جب کہ انٹرنیٹ، لیپ ٹاپ، اسمارٹ فونز آ گئے ہیں ہمارے پاس، تو ہمیں ان کا استعمال کرنا چاہیے. ایک تو استعمال سیکھنا چاہیے، بہتر استعمال سیکھنا چاہیے. میں ڈسیبل کمیونٹی کی بات کروں گا کہ انہیں پھر زیادہ سیکھنا چاہیے اور پھر اس کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنا چاہیے، جیسے کہ میں کر رہا ہوں آج کل. اور میں سب کو یہی کہوں گا کہ جو ڈسیبل کمیونٹی ہے خاص طور پہ، کہ وہ سیکھیں اور کانفیڈینس حاصل کریں اور پھر آن لائن ورلڈ میں اپنا ایک نام بنائیں، کام کریں اور سیکھیں اس چیز کو. اور وہ شائنس اور وہ جو ایک ہمدردی سمیٹنے والا جو کام ہے اس کو اب چھوڑ دیں. اب آپ جو ہے وہ اپنے آپ کو اس قابل کریں کہ لوگ آپ کو کام دے، نہ کہ آپ کو پیسے دے ہمدردی میں. جی بالکل، آپ نے بہت اچھی بات کری، اور ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں کہ انشاءاللہ اللہ آپ کو کامیاب کرے اور روزگار کا کوئی مستقل وسیلہ بنائے، اور آپ کی زندگی میں خوشحالیاں آئیں اور آپ کو کامیابی اور کامرانی ملے. چلیں اب نیکسٹ سوال کی طرف چلتے ہیں. جس طرح ابھی آپ نے کہا کہ آپ جو ہے وہ گیمز کے شوقین ہیں، پب جی وغیرہ کھیل رہے ہوتے ہیں. اس میں کیا آپ کو ایسا مزہ آتا ہے، کیا آپ کو ایسا سکون ملتا ہے کہ آپ پب جی کھیلتے ہیں؟ کیا اس میں ایسی یونیکنیس ہے؟ کیا آپ کو اس میں کیا مزہ آتا ہے؟ پب جی کے بارے میں بتائیں تھوڑا. جی، پب جی جو گیم ہے، جب وہ میں نے پہلی بار کھیلی تو مجھے بالکل اچھی نہیں لگی. میں نے سوچا کہ یار یہ کون ہیں جو پیراشوٹ سے نیچے آتے ہیں اور یہاں وہاں گھومنا اور اس طرح کلنگز کرنا، کیونکہ میری نیچر ایسی نہیں ہے. میں وائلنس پسند نہیں کرتا ہوں. تو میں نہ کسی کو میں گالی دیتا ہوں، نہ کسی پہ میں ہاتھ اٹھاتا ہوں. ایک تو اٹھا نہیں سکتا، دوسرا کہ مجھے یہ چیز پسند بھی نہیں ہے. وائلنس مجھے بالکل پسند نہیں ہے. میں چاہتا ہوں جو کام ہو پیار محبت سے ہو، اور اگر کوئی کام پیار محبت سے نہیں ہو سکتا تو اس کو چھوڑ دیا جائے. وائلنس کا میں حامی نہیں ہوں. لیکن جب میں نے پہلی دفعہ یہ گیم کھیلی مجھے نہیں اچھی لگی، لیکن میں نے سوچا کہ یار سب ہی کھیل رہے ہیں تو اس میں کچھ نہ کچھ تو ہوگا کہ سب اتنا کریزی ہیں اس کے لیے. تو خیر میں نے 2-3 دن کھیلا، پسند نہیں آئی، پھر بھی کھیلا. وہ ایک ہوتا ہے نا، آپ ٹرینڈ کو فالو کرنا چاہتے ہیں. تو پھر اچانک مجھے وہ آہستہ آہستہ نا وہ مجھے اچھی لگنے لگی. مجھے ایکسائٹمنٹ جو اس میں ہے پب جی میں خاص طور پہ، وہ مجھے بہت پسند ہے. کیونکہ ویسے میری زندگی میں اتنی ایکسائٹمنٹ نہیں ہے، ریگولر روٹین دن گزرتا ہے. تو وہ پھر جو ایکسائٹمنٹ کا جو میں عنصر جو میں تلاش کرتا ہوں وہ میں پب جی میں تلاش کرتا ہوں. تو جیسے کہ آپ لینڈ کرتے ہیں، ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے کہ آپ بھی لینڈ کر رہے ہیں 10-12 اور آپ کے اینیمیز جو کہ دنیا کے مختلف حصوں میں بیٹھے ہیں وہ بھی اس جگہ لینڈ کر رہے ہیں. کون پہلے گنز اٹھائے گا، کون کس کو کل کرے گا،
اور وہ جو ایک آپ کسی بلڈنگ کے ٹاپ پر آپ چھپ کر کسی کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں اور کوئی دور سے نظر آئے تو آپ 6x 8x اسکوپ سے آپ اس کو جو ہیڈ شاٹ کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ بڑی ایکسائٹیڈ ہوتی ہیں. آپ میرے چہرے پر ایک ایکسائٹمنٹ والی خوشی بھی دیکھ رہے ہوں گے جب میں سارا سینیریو بیان کر رہا ہوں آپ کو. تو یہ سب چیزیں مجھے بڑا ایکسائٹ کرتی ہیں پب جی کھیلنے میں. اور ویسے اس میں گین کوئی نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ مجھے اس پہ ارننگ ہوتی ہے یا وقت کا ضیاع ہی ہوتا ہے. لیکن پھر بھی اب تو میں نے بہت کم کر دیا کیونکہ مجھے انٹرویوز لینے ہوتے ہیں, پریپریشن کرنی ہوتی ہے انٹرویوز کی, تو اس میں بہت ٹائم چاہیے ہوتا ہے, اپروچ کرنا ہوتا ہے لوگوں کو. تو اب میں نے بہت کم کر دیا پب جی کھیلنا. لیکن پہلے میں 3-4 گھنٹے جو ہے میں رات کا ایک بڑا حصہ پب جی میں گزارتا تھا. تو یہ ایک ایکسائٹمنٹ جو ہوتی تھی یہ مجھے سب سے زیادہ پسند ہے پب جی میں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ مختلف دنیا کے حصوں میں بیٹھے لوگوں کے ساتھ جب آپ انٹریکشن کرتے ہیں, یہ بھی ایک بہت اچھی چیز ہے پب جی کی کہ آپ لوگوں سے انٹریکشن کرتے ہیں, ڈفرینٹ ایکسنٹس آپ کو سننے کو ملتے ہیں اور ڈفرینٹ لوگوں سے آپ بات چیت کرتے ہیں, فرینڈس بھی بنتے ہیں پب جی پر. میرے بہت فرینڈس تھے, انڈین فرینڈس تھے, یو ایس اے میں تھے ہیں بلکہ, یعنی کہ وہ پب جی کھیلتے ہیں اور میں بھی کھیلتا ہوں. تو یہ چیز جو ہے وہ بہت اچھی ہے کہ آپ کو انٹریکشن ہوتی ہے آپ کی دنیا بھر کے لوگوں کے ساتھ. تو یہ 2 فائدے میرے خیال سے میں نے حاصل کیے ہیں پب جی کھیل کر. باقی لیولز تو وہ آتے ہی رہتے ہیں, وہ جتنا ہائی آپ کھیلیں گے اتنا آپ کا لیول ہائی ہو جائے گا. میرا بھی لیول کافی ہائی ہے اس گیم, تو وہ ڈسکس کرنے کی اتنی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ جو 2 چیزیں میں نے آپ کو بتائیں یہ بہت گین کرتا ہوں میں پب جی کھیلنے سے. بالکل. جی بالکل آپ نے بالکل صحیح کہا. اصل میں انسان کی زندگی میں کیا ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ انسان اس چیزوں میں لگتا ہے پھر اس کا ایڈکٹ ہو جاتا ہے پھر چھوڑ دیتا ہے. تو میں اگر اپنی بات کروں تو میں بیچ میں ٹک ٹاک کا بڑا شوقین تھا. میں بہت ٹک ٹاک بناتا تھا, ایکٹنگ کا مجھے شوق تھا تو میں بنایا کرتا تھا. لیکن پھر وہ ظاہر سی بات ہے چھوڑ دی, کم کر دی نہ ہونے کے برابر. تو اس طرح ایک ٹرینڈ ہوتا ہے, بندہ پہلے ایک ٹاپ لیول پہ جاتا ہے پھر آہستہ آہستہ پھر چھوڑ دیتا ہے. تو ہر کسی کی ایک پسند ہے. کچھ لوگ بولتے ہیں کہ یہ اچھا ہے, کچھ لوگ بولتے ہیں یہ اچھا ہے. ابھی جس طرح ٹک ٹاک کے اگر بارے میں سنیں تو لوگوں کی زیادہ تر یہی رائے ہوتی ہے کہ ٹک ٹاک جو ہے ایک فضول چیز ہے, ایک ٹائم ویسٹنگ چیز ہے. لیکن بہت سے لوگوں کو پسند ہوتا ہے, بہت سے لوگوں کی انفلوئنسرشپ بنتی ہے ٹک ٹاک کے ذریعے. باقی جس طرح گیم کا آپ نے بات کری, گیم کی یہ ہے کہ بہت سے لوگ گیم کے کریزی ہوتے ہیں. اور اس میں جس طرح ہم نے پب جی کا بتایا, پب جی میں بہت سے لوگ ارننگ بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح کبھی آپ نے ارننگ کا سوچا کہ ارننگ کی طرف جاؤں؟ ارننگ ہوتی ہے پب جی میں. پب جی میں ارننگ اس طرح ہوتی ہے کہ آپ اس کو اپنے یوٹیوب چینل پر, فیس بک پر لائیو کریں جی اس اسٹریم کو. سن پا رہے ہیں آپ مجھے؟ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی آ رہی ہے. جی, پب جی میں ارننگ کا یہ طریقہ ہے کہ آپ جب گیم کھیلتے ہیں تو آپ اس کو لائیو اسٹریم کریں اپنے یوٹیوب چینل پر, فیس بک پر. اور جب وہ ویڈیوز آپ بنائیں اپنے کھیلنے کی لائیو ویڈیوز تو اس کو بھی آپ پوسٹ کر سکتے ہیں. تو اس سے پھر جو ہے وہ آپ کو ارننگ ہوتی ہے. میں نے جہاں تک اس کے اوپر سرچ کی ہے تو وہ یہی ہے کہ آپ اگر اپنی اس کو اسٹریم کریں آن لائن تو آپ کی ارننگ ہوتی ہے. میں نے کبھی اس بارے میں نہیں سوچا کیونکہ میں اتنا پروفیشنل نہیں ہوں اس گیم کھیلنے میں. میں بہت زیادہ مجھے اس کے طریقے نہیں پتہ اتنے زیادہ. میں بس اپنے فن کے لیے کھیلتا ہوں اس کو. کبھی میں نے اس بارے میں سوچا نہیں کہ میں بھی اپنے اس گیم کھیلنے کو یوٹیوب پہ لائیو اسٹریم کروں. حالانکہ میں نے جو سیکھا ہے وہ لوگوں سے سیکھا ہے جو لائیو اسٹریم کر کے کھیلتے ہیں. میں نے انہی سے سیکھا کہ کیسے گیم کو بہتر انداز میں کھیلتے ہیں. لیکن کبھی میں نے خود یہ نہیں سوچا کہ میں اس گیم کھیلنے کو لائیو اسٹریم کروں اور پھر اس سے ارننگ کروں. یہ میں نے کبھی سوچا نہیں. اور بس کبھی ایسا آئیڈیا آیا بھی نہیں, بس فن کے لیے کھیلتا تھا.
اچھا اپنے انٹرویو جو آپ لیتے ہیں، انٹرویو میں جو آپ کا اب تک کریئر رہا، آپ کو نئی چیز سیکھنے کو ملی، کیا امپروومنٹ آئی؟ جی بہت اچھا سوال پوچھا آپ نے. انٹرویو میں ابھی پچھلے گھنٹے جو میں نے انٹرویو لیا تو میں نے 43 انٹرویوز اپنے آج کمپلیٹ کر لیے ہیں ماشاء اللہ. انٹرویوز جب آپ لیتے ہیں تو آپ ایک تو سب سے پہلے آپ کو بات کرنے کا طریقہ آتا ہے کہ آپ نے بات کیسے کرنی ہے، لمبی بات کیسے کرنی ہے، اچھی بات کیسے کرنی ہے، آپ نے نالجیبل ڈسکشن کیسے کرنی ہے آپ نے. تو یہ چیز آپ کو سکھاتی ہے. کمیونیکیشن سکلز آپ کی بہت بہتر ہوتی ہیں جب آپ مختلف لوگوں سے بات کرتے ہیں. اور انٹرویو کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر مثال کے طور پہ آپ نے 100 انٹرویوز کر لیے ہیں اور 50 ہر انٹرویو آدھے گھنٹے کا ہے تو 50 گھنٹے کی وہ نالج آپ نے اپنے ذہن میں قید کر لی. 50 مختلف اذہان جو ہیں وہ کیا سوچتے ہیں، کس طرح سوچتے ہیں، ہر ایک کا نظریہ الگ ہوتا ہے، سوچنے کا ہر ایک کا طریقہ الگ ہوتا ہے. تو وہ جب آپ 50 اذہان کی نالج، نظریات اور وہ سوچنے کے طریقے آپ اپنے ذہن میں محفوظ کر لیتے ہیں تو پھر آپ چلتی پھرتی ایک لائبریری ہو جاتے ہیں. تو میں بھی جو ہے وہ بہت کچھ سیکھ رہا ہوں اپنے گیسٹ سے جیسے، اور میں جو بھی سیکھتا ہوں اس کے میں ایک شارٹ 2-3 منٹ کی ویڈیو بھی بنا کر میں اپنے فیس بک پر لائیو کرتا ہوں تاکہ جو میں نے آدھے گھنٹے کے انٹرویو میں سیکھا اس کا نچوڑ میں اپنے آڈینس کے لیے پیش کرتا ہوں. تو نالج ہی نالج ہے، اس میں آپ سیکھتے ہیں، روز سیکھتے ہیں، نئے نئے شخصیات سے سیکھتے ہیں. اور میں بہت انجوائے کر رہا ہوں اس چیز کو. پہلے میں جب انٹرویوز نہیں کرتا تھا، سر ریحان سے میں کنیکٹڈ نہیں تھا اس طرح، تو میں جب سو کر اٹھتا تھا تو میرے ذہن میں کچھ ہوتا نہیں تھا کہ میں نے کیا کرنا ہے آج کا دن، کوئی مقصد نہیں ہوتا تھا، بس کھانا، انٹرٹینمنٹ اور سونا. لیکن اب جب میں اٹھتا ہوں نیند سے تو میرے ذہن میں ہوتا ہے آج میں نے یہ انٹرویوز کرنے ہیں، آج میں نے ان شخصیات کو اپروچ کرنا ہے انٹرویو کے لیے، آج میں نے یہ کام کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے. تو یہ جو ایکسائٹمنٹ ہے زندگی میں جو پچھلے 2-2.5 ماہ سے میری آئی ہے، میں اس کو بہت انجوائے کر رہا ہوں. اور میں امید کرتا ہوں کہ آگے ایکسائٹمنٹ لیولز مزید اوپر جائیں گے، اور میں بہت انجوائے کر رہا ہوں اس چیز کو. اچھا، آپ کی جو انٹرویو کی جرنی رہی تو آپ نے بہت سارے انٹرویوز کیے، میں نے آپ کے کافی انٹرویوز دیکھے. آپ نے ایک انٹرویو سر ریحان اللہ والا کو بات کرتے ہوئے کچھ کیسا فیل ہوا، یعنی کچھ نروسنس، شائنس، اس طرح کی کوئی کیا آپ کو ہوا جب آپ سر ریحان اللہ والا صاحب کا انٹرویو کر رہے تھے؟ جی یہ بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے کہ سر ریحان اکثر مجھے کہتے تھے کہ جب تم 20 انٹرویوز کر لو گے تو 21 انٹرویو تم میرا کرو گے. تو میں جب بھی انٹرویو کرتا تھا تو میں بڑا ایکسائٹیڈ ہوتا تھا کہ میں 20 انٹرویوز کے قریب پہنچ رہا ہوں اور 21 انٹرویو میرا سر ریحان کے ساتھ ہوگا. تو میں نے انٹرویوز کمپلیٹ کر لیے 20، اور پھر میں 26-27 تک پہنچ گیا تھا. تو میں چاہ رہا تھا کہ سر ریحان کراچی آ جاتے آرام سے، وہ پھر میں ان کو اپروچ کرتا کیونکہ وہ فی الحال ٹور پر تھے. ایک تو وہ دبئی میں تھے، پھر وہ پنجاب ٹور پر تھے. تو اچانک ایک رات کو میں بس بیٹھا ہوا تھا، فیس بک استعمال کر رہا تھا، تو سر ریحان کا میسج آیا مجھے. سر ریحان نے کہا کہ میں فری ہوں اگر تم انٹرویو کرنا چاہو تو وہ میسج پڑھ کر ہی میں اتنا نروس ہو گیا، اور وہ ایکسائٹمنٹ اور نروس جو ہے وہ ایک مکس ہو گئی. اور بڑا ایکسائٹیڈ تھا کہ یار سر ریحان کے ساتھ اسکرین شیئر کرنے کا موقع ملے گا، ان سے پوچھنے کا موقع ملے گا بہت ساری باتیں. لیکن اچانک ایک نروسنس کہ یار کوئی تیاری نہیں کی ہے، کویسچنز نہیں لکھے ہیں، کیا پوچھوں گا، کیسے پوچھوں گا. اور ایک دم سے وہ تھوڑا سا چہرہ اور ٹھیک بھی نہیں تھا، داڑھی وغیرہ بڑی ہوئی تھی. تو جیسے کہ ابھی بھی بڑی ہوئی ہے، میں نے سیٹنگ کرنی ہے، لیکن بس وہ میں بہت سست آدمی ہوں. تو میں بڑا ایکسائٹیڈ تھا. پھر میں نے فوراً 10-15 منٹ کے اندر سب کچھ سیٹ اپ کیا اور میں نے سر ریحان کا انٹرویو شروع کیا. تو وہ بہت ہی شفیق انسان ہے، مجھے ہمیشہ انکریج کرتے رہتے ہیں، پش کرتے رہتے ہیں. اور بہت ہی میں ہی از اے فادر فگر فار می. اور میں جیسے ان کو کیا میں ان کے بارے میں کہوں، وہ مجھے سپر مین بھی کہتے ہیں اور میں انہیں اپنا کرپٹونین سیلز کہتا ہوں. تو میں پورے انٹرویو میں جب میں نے انٹرویو شروع کیا تو میں بڑا نروس بھی تھا، لیکن ان سے جیسے جیسے بات کرتا رہا
اور انہوں نے مجھے خود جو ہے وہ مجھے کانفیڈنس بھی دیتے رہے بات بات پر. تو میں نے بڑا انجوائے کیا اور وہ بہت نالجیبل سیشن تھا. اور خاص طور پہ میں نے ان سے اپنے بارے میں ہی سوالات کیے اور وہ مجھے میرے بارے میں ہی جوابات دیتے رہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے, میرا ویژن کیا ہونا چاہیے, یہ میری شروعات ہے, آگے کیا کیا سٹیپس ہونے چاہیے جن پہ میں چل کر اپنا اچیو کر سکتا ہوں, اپنا موٹیو حاصل کر سکتا ہوں. اور ڈسیبلٹی کے بارے میں ان سے سیر حاصل گفتگو رہی میری. تو وہ سیشن ایسا تھا جسے میں ہمیشہ یاد رکھوں گا اور میں کبھی بھول نہیں پاؤں گا. اور سر ریحان کا بہت شکریہ. تو اور میں نے ان سے کہا کہ اگر آپ مجھے ایک آدھ دن پہلے بتاتے تو میں خوب تیاری کرتا ہوں, 50-60 سوال میں نکال کے رکھتا, تو ہم پورا گھنٹہ ڈیڑھ کا ایک اچھا سیشن کا, حالانکہ وہ سیشن بھی 1 گھنٹے سے اوپر کا تھا, لیکن سر ریحان نے کہا کہ جب تم دوبارہ بولو گے میں دوبارہ تمہارے ساتھ انٹرویو کے لیے تیار ہو جاؤں گا. تو سو نائس آف ہیم. تو انشاءاللہ میری خواہش ہے کہ جب میں 100 انٹرویوز کمپلیٹ کروں تو پھر میں سر ریحان کو دوبارہ اپروچ کروں گا اور پھر ایک بہتر انٹرویو کے ساتھ میں اپنی آڈینس کے سامنے حاضر ہوں گا, مجھے یقین ہے. تو وہ ایکسپیرینس میرے لیے جو ہے وہ انفارگیٹیبل تھا اور میں ہمیشہ اس کو چیریش کرتا رہوں گا. اچھا، انٹرویو کے حوالے سے ایک اور سوال تھا کہ آپ نے بہت سے انٹرویوز یورپین لوگوں کے لیے کے بھی کیے ہیں، یعنی اگر کہیں تو گورو کے کیے ہیں. تو گورو سے جب ہم بات کرتے ہیں، جب انگلش لوگوں سے بات کرتے ہیں تو اکثر ہوتا کیا ہے، جب وہ انگلش بولتے ہیں تو تھوڑی سی آپ نے دیکھا ہوگا وہ چبی انگلش بولتے ہیں، چباتے ہیں ورڈس کو. یعنی اگر ایون ہم لوگوں کو انگلش آتی بھی ہے نا تو ہم لوگوں کو یعنی سمجھنے میں تھوڑا سا، یعنی ایک انٹرپریٹ کرنے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے. تو آپ کو اس طرح کبھی مسئلہ آیا، کوئی ایشو آیا اس طرح انگلش پرسنس کا انٹرویو کرتے ہوئے؟ نہیں، ابھی تک تو ایسا کوئی مسئلہ آیا نہیں ہے. دیکھیں جتنا زیادہ آپ انگلش لوگوں کو سنیں گے نا اتنا زیادہ آپ یوز ٹو ہو جائیں گے. آپ کا دماغ جو ہے وہ کیچ کرے گا اتنا زیادہ جتنا آپ ان کو سنیں گے. ہر انسان کو اگر آپ پہلی مرتبہ سنتے ہیں اس کا لہجہ یا اس کا جو ڈائلیکٹ ہوتا ہے تو آپ کو اتنا سمجھ نہیں آتا، چاہے وہ ہماری کوئی علاقائی زبان ہی کیوں نہ ہو. اگر ہم نے وہ ڈائلیکٹ پہلے نہیں سنا ہو تو ہمیں اس طرح وہ سمجھ بھی نہیں آتا. ہم کسی اور سے پوچھتے ہیں کہ یار یہ کیا کہہ رہا ہے، حالانکہ وہ الفاظ ہمیں پتہ ہوتے ہیں لیکن وہ ڈائلیکٹ کی وجہ سے ہمیں سمجھ نہیں آتے. تو اس کا یہی حل ہوتا ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ انگریز لوگوں کو سنیں، ان کے لہجے پہچانیں. اس سے پھر آپ کو آسانی ہوتی ہے مختلف لوگوں کی بات سمجھنے میں. اور جن کے میں نے انٹرویوز کیے ہیں بہت ہی ہمبل لوگ ہیں، اور سر ریحان کا شکریہ کہ وہ اتنے اچھے لوگوں کو میرے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں. حالانکہ لاسٹ جو انٹرویو میں کر رہا تھا کرسٹر ایڈمن کا، وہ اسٹاک ہوم سویڈن میں ہوتے ہیں. تو حالانکہ میرا مائک خراب ہو گیا تھا، اسٹریم یارڈ پہ کچھ پرابلم ہو گیا تھا تو میری آواز نہیں جا رہی تھی ان کو. تو اس سے پہلے انٹرویو میں بھی ایسا ہوا تو میں نے انٹرویو ختم کیا، لیکن اس وقت جب ان کے ساتھ انٹرویو میں میرا مائک خراب ہوا تو میں نے سوچا کہ نہیں، اس اپرچونٹی کو میں گیو اپ نہیں کر سکتا. تو میں نے پھر ان کے ساتھ انٹرویو اس طرح کیا کہ میں لکھ کر میں نے ان کو سوال بھیجے اور پھر انہوں نے جو ہے وہ پڑھ کر مجھے جواب دیے. سو نائس آف ہم کہ انہوں نے انٹرویو ختم نہیں کیا اور میرا ساتھ دیا انٹرویو میں. تو اتنے اچھے لوگ جو سر ریحان کے سرکل میں ہیں، جو کہ ہم جیسے اسٹوڈنٹس کو اتنا ایڈمائر کرتے ہیں، حالانکہ ہمیں انٹرویو دینے میں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ فائنینشیل بینیفٹ ہے نہ اور کوئی طور ان کی پروموشن ہوتی ہے اس سے، لیکن پھر بھی وہ ہماری نالج کے لیے، ہمارے کانفیڈنس کے لیے وہ ہمیں ٹائم دیتے ہیں اور ہماری باتیں سنتے ہیں. حالانکہ ہمارا لہجہ ان کو سمجھنا مشکل ہے ان کے لیے، پھر بھی وہ کانسنٹریٹ کر کے ہمارے سوالات سنتے ہیں اور ان کا ایسا جواب دیتے ہیں جو ہمارے لیے کافی نالج والا ہوتا ہے، ایکسپیرینس ہمارے ساتھ اپنے شیئر کرتے ہیں. تو ہیٹس آف ٹو دیم، ہیٹس آف ٹو سر ریحان جو ہمیں ان کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں. تو بس یہی ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ انگریز لوگوں کو سنیں اور ان کے لہجے کو سمجھنے کی کوشش کریں. اب جیسے مجھے ہے نا، مجھے جو افریقن امریکنز ہوتے ہیں ان کا لہجہ سمجھنے میں مجھے بہت پرابلم ہے. خاص طور پہ جو کیریبینز لوگ ہوتے ہیں جب وہ انگلش بولتے ہیں تو ان کو سمجھنا بہت مشکل ہے. ایک تو وہ ورڈز کھا جاتے ہیں بیچ میں، اوپر سے ان کی اپنی کوئی ٹرانسلیشن ہوتی ہے انگلش کی، تو وہ پھر سمجھنا مجھے تو آج تک ان کی سمجھ نہیں ہے، بہت مشکل ہوتا ہے. تو میں ہوپ کرتا ہوں کبھی ان کا سامنا نہ ہو میرے ساتھ، یہ مجھے بڑی پرابلم ہوگی ان کے ساتھ. تو یہی ہے کہ جتنا آپ سنیں گے اتنا آپ کے لیے آسانی ہوگی انگلش سمجھنے میں.
نہیں، میں اصل میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا، انگلش سمجھنے کی بات نہیں ہے، انگلش سمجھ تو لیتے ہیں الحمدللہ، پڑھے لکھے ہیں، آپ بھی انگلش سمجھ لیتے ہیں، ہم بھی، میں نے بھی پڑھی ہے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات وہ انگریز یا پھر کبھی اگر آپ نے کسی عربی سے بات کی ہو تو عربی بھی کبھی کبھار کوئی ایسا ورڈ بول جاتا ہے جو یعنی گرامیٹیکلی وہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہو، خاص طور پہ جو امریکن ہیں، وہ جو ہم نے جو گرامر پڑھی ہے اسکول کالج یونیورسٹی میں، تو وہ گرامیٹیکلی الگ، جس طرح میں آپ کو ایک اپنا عربک سے بات کرنے کا ایک ایکسپیرینس بتاتا ہوں کہ عربی میں پانی کو کہتے ہیں ماں، ماں عربی میں کہتے ہیں، لیکن لکھیں گے وہ ماں اور پڑھیں گے مویا، پڑھیں مانگا، آم کو کہتے ہیں مانگا، لکھیں گے مانگا، پڑھیں گے مانجا، حالانکہ جیم لکھیں گے مانجا، پڑھیں گے مانگا، حالانکہ گاف نہیں ہے عربی میں، عربی میں گاف نہیں ہے، لیکن وہ پھر بھی پڑھیں گے۔ تو اس طرح کی اکثر کبھی اس طرح کا ایشو ہوتا ہے، تو وہ میں آپ سے پوچھ رہا تھا، اس طرح کا کبھی آپ کو کوئی ایشو پیش آیا؟ نہیں، الحمدللہ آج تک مجھے ایسا کوئی ایشو نہیں ہوا کہ مجھے اپنے گیسٹ کی بات سمجھ نہ آ رہی ہو، اور میری کوشش ہوتی ہے کہ کنسنٹریشن کے ساتھ ان کی بات سنیں، اور پھر اس کے مطابق اگر میرے ذہن میں کوئی اور کویشچن آ رہا ہو جو بات انہوں نے کی ہے اس کو مزید الیبوریٹ کرنے کی ضرورت، تو پھر میں ان سے مزید الیبوریشن بھی اس کی چاہتا ہوں، اور الحمدللہ میرے آج تک کا ایکسپیرینس اچھا ہے، اور ایسا کوئی ایکسپیرینس میرے ساتھ نہیں ہوا کہ مجھے اپنے گیسٹ کی کوئی بات سمجھ نہ آئی۔ چلیں ابھی لاسٹ کوشچن کرتا ہوں، پھر پروگرام کو اینڈ کرتے ہیں۔ اصل میں رات بھی کافی ہو چکی ہے، تو اور تھوڑا سا نیٹ کا بھی ایشو چل رہا ہے، لائٹ کا بھی ایشو ہے، تو اس کو اینڈ کرتے ہیں۔ لاسٹ کوشچن تھوڑا سا فنی کوشچن ہے، اکثر لوگ انٹرویو میں کرتے ہیں کہ اگر آپ کو ایک دن کے لیے وزیر اعظم بنا دیا جائے تو آپ کیا کریں گے؟ خاص طور پہ ایسے لوگوں کے لیے جن کے لیے کوئی کچھ کرتا نہیں، ان کے لیے کیا کرنا چاہیں گے؟ جی، پورے ملک کی بات کروں تو میں اس ملک کا اگر وزیر اعظم بن گیا تو میں اس ملک میں قانون اور انصاف کا نظام بہتر کروں گا، کیونکہ میرے مطابق کہ اگر کوئی کاؤنسلر بھی ہے، یونین کاؤنسلر بھی ہے، یا کوئی پرنسپل سیکریٹری ٹو پرائم منسٹر ہے، یہ سب تب اپنا کام بہتر طور پہ کریں گے جب ان کو پتہ ہوگا کہ ان کے سر پر ایک قانون موجود ہے، ایک ادارہ موجود ہے جو ان کی نگرانی کر رہا ہے، جو جب وہ کام نہیں کریں گے، اپنی ذمہ داری نہیں نبھائیں گے، تو وہ ادارہ حرکت میں آئے گا، وہ ادارہ ان سے پوچھ گچھ کرے گا، اور اگر یہ اپنا بددیانتی کریں گے اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے تو ایک ادارہ ہے جو انہیں پکڑ لے گا، جو ان کی تفتیش کرے گا، اور ایک ادارہ ہے جو انہیں سزا دے گا۔ اگر یہ سارا ڈر ہم بحیثیت عوام، پوری عوام کی میں بات کروں، کیونکہ جو ہمارے حکمران ہوتے ہیں وہ عوام میں سے ہی ہوتے ہیں نا، تو پوری عوام کو اگر یہ ڈر ہوگا کہ ایک ادارہ ہے جو ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمارے سر پر ہے، اگر ہم کوئی غلط کام کریں گے، کوئی بددیانتی کریں گے، قانون توڑیں گے تو وہ ہمیں دھرے گا، ہمیں سزا دے گا، تو پھر اس ملک کا جو 90% میرے خیال میں جو مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں گے، اگر قانون اور انصاف کا نظام ہمارے ملک میں ٹھیک ہو جائے تو۔ اسپیشل پرسنز کی آپ نے بات کی، تو میرے خیال سے جو پریشانیاں مجھے بینگ اے ڈسیبلڈ پرسن فیس کرنی پڑی ہیں، اس میں چاہوں گا کہ وہ کسی اور کو فیس نہ کرنی پڑیں۔ اس میں سب سے پہلا یہ ہے کہ انفراسٹرکچر ایسا ہو جو کہ ڈسیبل کمیونٹی کو سپورٹ کرتا ہو، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہو، جیسے کہ روڈز، اسٹریٹس، بینکس، سب میں ریمپس ہوں، سب میں ایسی جگہیں ہوں جہاں پر ویل چیئر ایکسیسیبل ہو، ریسٹورنٹس، ہاسپٹلس میں تو خیر ہوتا ہے، اسکولز ایسے بنائے جائیں جن میں اسپیشل، تمام اسکول، یہ نہیں کہہ رہا کہ اسپیشل اسکولز بنائے جائیں، ہر اسکول کو یہ لازم کیا جائے کہ آپ اپنے اسکول میں، چلے وہ ایک الگ بات ہو جاتی ہے کہ ویژنری امپیئرڈ پرسن ہوتے ہیں، یا جو سن نہیں سکتے، یا جو مینٹلی چیلنج پرسنز ہوتے ہیں، ان کے لیے تو چلو ایک الگ اسکول سمجھ آتی ہے، لیکن مجھ جیسا بچہ جس کا مائنڈ بالکل ٹھیک ہے، جس کی آنکھیں، کان، ناک سب کچھ کام کرتا ہے، صرف میں چل نہیں سکتا، ویل چیئر یوز کرتا ہوں،
تو ان کے لیے ہر اسکول کو لازم کیا جائے کہ آپ نے ان کو اکوموڈیٹ کرنا ہے، آپ نے اپنے اسکول کو اس طرح بنانا ہے کہ ویل چیئر یوزر آپ کے اسکول میں ایڈمیشن لے سکے، اس کو کوئی پرابلم نہ ہو. یہ میں سب اسکولوں پہ لازم کروں گا. انفراسٹرکچر ایسا بناؤں گا کہ ویل چیئر یوزرز، ویژنری امپیئرڈ جو لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے ایکسیسیبل ہو. ہمارے لیے ٹرانسپورٹ کی سہولیات ایسی ہوں جس میں ہم آرام سے آ جا سکیں، ہمیں کوئی پرابلم نہ ہو، ہمیں الگ سے گاڑی، مہنگی گاڑی ہائر نہ کرنی پڑے، بلکہ ہم پبلک ٹرانسپورٹ یوز کریں، اور وہ بھی ہمارے لیے فری ہونی چاہیے، کیونکہ ہم اسپیشل پرسن، ہم اس سوسائٹی کا ایک اسپیشل طبقہ ہیں جس کو ایک اسپیشل مراحت ملنی چاہیے، جیسے کہ فری ٹرانسپورٹ ہو، فری علاج ہو، ہمارا فری ایجوکیشن ہو. اس سب پر میرا خیال سے ایسی چیزیں ہیں لیکن ان پر عمل نہیں ہے، ان پر عمل ہونا چاہیے. جاب کوٹا ہے 5%، 10% ہے، لیکن ان پر عمل نہیں ہوتا ہے. ہمارے کوٹے پر جو صحت مند حضرات ہیں وہ براجمان ہوتے ہیں، اور ایسے براجمان ہوتے ہیں کہ وہ ہلنے کا نام نہیں لیتا. تو یہ بھی غلط بات ہے. جو کوٹا ہے اس کا کوٹے کا حصہ ہمیں ملنا چاہیے. تو ان سب کو میں انشور کروں گا ایز اے پرائم منسٹر کہ یہ ساری چیزیں اویلیبل ہوں، مہیا کی جائیں اسپیشل پرسنس کو. تو یہ میں کروں گا اگر مجھے پرائم منسٹرشپ مل گئی تو. احمد بھائی بہت بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے اور مجھ سے بات کرنے کے لیے، انٹرویو میں جوائن کرنے کے لیے. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ. اسی کے ساتھ اینڈ کریں گے. بہت اللہ شکریہ حافظ. آپ کا. اللہ حافظ.